بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم صاحب کل میں طنزاً یہ بات کہہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ میں جو عیسائی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی نمازوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی مارے گا تو پہلے وہ ہمیں ماریں گے. یہ وہ سٹینڈ تھا پیچھے. آج میں کوئی بھی این جی او نہیں دیکھتا جو کہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو, ان کو کمبل دے, ان کو کھانا دے, ان کو مالی مدد کرے. یہ ضروری ہوتا ہے. یہ دل میں دکھا دینے والی بات نہیں ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے یہ کہ وہاں کی جو لاجسٹکس ہے نا یہ کمبل وغیرہ یہ وہ تو وہاں پر لوکلی جو ہے نا لوگ کر رہے ہیں اور اس حد تک تو ان کی مدد جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. لیکن لوکلی ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہداء کے خانوادے ہیں, لواحقین ہیں, ان کی عزت و آبرو کے ساتھ آبرو مندانہ ایک مدد ہونی چاہیے. ابھی آپ نے فرمایا تو میرے ذہن میں جو ہے نا ایک آئیڈیا آ رہا تھا کہ اگر میں اپنے نارتھ امریکہ کے جو ہمارے پاکستانی مسلمان بہن بھائی ہیں اور بالخصوص ہمارے ولایت ٹی وی یو ایس اے کے جو ناظرین ہیں, ان سے اگر میں یہ گزارش کروں کہ یہ 11 خان آپ اپنے چینل سے اس بات کی پروموشن کر سکتے ہیں. بالکل کروں گا کہ ہمارے جو ہے نا یہ 11 خانوادے ہیں. ٹھیک ہے. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو نام علی ہے اس کے بھی 110 عدد بنتے ہیں. اگر 110 فیملیاں $1000 پر فیملی دیں تو $1,10,000 بنے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 15 سے 16 لاکھ ڈپینڈنگ اپون جو یہاں کا ڈالر ریٹ ہوگا ٹرانسفر ہوگا وہ ہم جو ہے نا پر خانوادہ آپ اور میں خود جا کر دے سکتے. آپ نے جب یہ درخواست لوگوں سے کی نا تو 110 نہیں ہوگا, 1010 سے بھی زیادہ لوگ. انشاءاللہ سب سے پہلا $1000 تو میں ڈونیٹ کروں گا. کیا بات ہے. اب صرف 109 جو ہے نا وہ ہمیں اور چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی. علامہ صاحب نے وعدہ کیا ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ وعدہ اپنا پورا کریں گے. جی السلام علیکم. جی بیٹا. رشیدہ. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا شکر میری بیٹی. جی بھائی جان مجھ سے ایسے بات نہیں ہوئے گی, جیسے کوئی بات ہے تو آپ اگر اپنا نمبر دے دیں تو. بیٹا میں اپنا نمبر کیوں دے دوں, آپ مجھے بتائیے. آپ مجھ سے ویسے بات کر لیں گی اگر آپ سے یہاں نہیں بات ہو رہی. یہ دیکھو آپ نے کتنے لوگوں کا آپ نے وقت ضائع کیا. مناہل السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میرا کزن ہے, اس کا نام مہدوم ہے. وہ پیدائشی معذور ہے لیکن اسے پولیو بھی نہیں ہے اور وہ چال پھر بھی نہیں سکتا. مقدوم ہے نام, کیا نام بتایا؟ مہدوم. مہدوم. جی. یا مہدوم بڑا عجیب سا نام ہے, میں نے کبھی. مخدوم. اچھا مخدوم ہے اس کا نام. ٹھیک. تو بیٹے اس کو یہ بچپن سے ہے ایسا؟ جی. تو آپ نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تھا, انہوں نے کچھ نہیں بتایا؟ جی مشورہ کیا اور کوئی علاج نہیں ہوا اس کا. نہیں علاج نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھے اس کا علاج ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں ہے اس بیماری کی. نہیں بیٹا, اس کو مسکولر ڈسٹرافی کہتے ہیں اور یہ پیدائشی ہوتی ہے اور یہ جینیٹیکل ہوتی ہے, اور اس کا زیادہ تر جو عمل ہوتا ہے وہ اگر خاندان میں زیادہ کزن میرجز ہو رہی ہوں تو یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. ہم ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے کم از کم اس کے اوپر 5 سے 7 منٹ اپنے سر کو ضرور دیواروں سے مارتے ہیں جب خون کی بیماریاں, پیدائش کی بیماریاں آتی ہیں کہ یہ کزن میرج کا خاندانوں میں سلسلہ جو ہے یہ کیوں نہیں روکتے جب بیماریاں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ بات کہنا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بھی کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا, یہ بڑی کامن ڈیزیز ہے. یہ جینیٹیکل ہے, جینیٹیکل سے مطلب ہے موروثی ہے, اور یہ کزن میرجز ہے. خدا کے واسطے ایک حادثہ زندگی میں ہو گیا, آئندہ اپنے گھر والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے خاندان سے باہر, اپنے قبیلے سے باہر نکل کے شادیاں کریں, کیونکہ کراس میرجز جو ہیں یہ اب ان کو ڈیفیوز کریں گی. وہ بات سچ ہے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے. آیت کریمہ پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر, اللہ کرے کہ اس کو آسانیاں ملیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. عائشہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. سر مجھے یقین نہیں آ رہا آپ سے بات ہو رہی ہے میری. جی میرے بچے حکم کیجئے بیٹا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے, صرف میں یہ دعا پڑھتی ہوں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور سر میں اس کے علاوہ اور کوئی دعا بھی نہیں کرتی. اچھا. تو یہ جائز ہے یا اس کے علاوہ یہی مانگنا چاہیے بھئی اللہ تعالیٰ تو دنیا تم نماز اللہ کے لیے پڑھتی ہو نا؟ جی سر.
کسی اور کے لیے تو نہیں؟ نہیں سر. تو اللہ سے جو چاہو مانگو. علامہ صاحب اس کو کیا مشورہ دیں گے بیٹی کو؟ بڑا معصوم سوال کیا ہے. اللہ رب العزت نے تو خود کہا ہے کہ جو چاہیے جو چاہیے. حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ تمہیں اپنے جانور کے لیے وہ گھاس وہ چارہ جو مفت میں مل جاتا وہ بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو. کیا بات. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو جو ہے وہ انسان بیٹھ کر دل کھول کے جو چاہے ما تشاء جو چاہے مانگیے اللہ رب العزت. اگر خدا سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ یہ جو کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ مجرد دعائیں ہیں، ان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہمارے اماموں کی طرف سے ان کی نسبت ہوتی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوتی ہے. ان کو ضرور مانگنا چاہیے، وہ برکت کے لیے ہیں. لیکن دعا کا تعلق صرف ان سے نہیں ہے. آپ جس سے چاہیں جیسا چاہیں مانگیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ اس زبان سے مانگو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. تو کہا اپنے امتی سے کہو اس کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب جب آپ دعا حرم میں کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، امام اس کے روضے پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ دعا آپ کیا مانگتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کرے کہ ہم سب کا خاتمہ، بالخصوص ذرا اپنے لیے ہم سب کا خاتمہ ایسی حالت میں ہو کہ آواز پروردگار کا مصداق بن جائیں کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی ہوں. یہ جو ہے نا خاتمہ بالخیر کی دعا سب سے بڑی جو ہے نا. اور باقی یہ ہوتا ہے کہ فارمولہ ہمارے پاس یہ ہے، وہ دعا عرفہ کے اندر بھی مقام عرفات کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہی ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو خلوص کے ساتھ وہی دعا کسی دوسرے کے لیے کر دیجئے 10 گنا پہلے آپ کے حق میں. ہائے یار یہ بات سننے کے بعد لوگوں سے اجازت مانگی، یہ بات پھر سے کہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گارنٹی، ویسے تو قبہ امام حسین کے نیچے ویسے ہی گارنٹی دعا جو ہے نا قبول ہوتی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیے دعا مانگے وہی دعا آپ دوسرے کے لیے مانگے تو گارنٹی 10 گنا پہلے اس کے کہ اس کے حق میں اس کی آپ کی دعا قبول ہو، آپ کے لیے وہ دعا قبول ہو آٹومیٹکلی. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو دوسرے کے لیے کہہ دیا، آپ نے رزق مانگنا آپ دوسرے کا مانگے، آپ صحت مانگنی ہے دوسرے کی مانگے. گارنٹی آپ کے لیے آپ کو 10 ٹائمز زیادہ مل رہا ہے بے شک، اور اس کو ملنے سے پہلے مل رہا ہے. بالکل ایسے مل رہا ہے. کیفیت قلب، ایک جملہ صرف کہنا ہے ہم سب، کیفیت قلب اپنے گھر میں دعا مانگنے میں اور امام کے روضے اور ممبر پہ بیٹھ کے مانگنے میں فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ گارنٹی ہے. ہوتا ہے نا گارنٹور جو ہوتا ہے نا اس پر انسان کو اعتماد ہوتا ہے، جو وسیلہ ہے جب آپ وہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کو گارنٹی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے جد حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، چہرے پر نور لے آتا ہے، طول عمر عطا فرما دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ گارنٹی ہوتی ہے تو پھر جب انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا ایک عجیب اور اطمینان کے ساتھ مانگ رہا ہوتا ہے. پتہ ہے کہ جس کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کروں، یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کو خود خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کی تلاش کرو اور ان کے ذریعے سے میرے تک پہنچو تو جو مانگو گے میں دوں گا. وہ گارنٹی جو ہے نا وہ سکون اور اللہ صاحب ایک جملہ صرف، پاکستان میں بھی اس وقت کووڈ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ زائرین بہت جا رہے ہیں، وہاں پہ کووڈ کی پوزیشن اس وقت عراق میں کیا ہے؟ عجیب صورتحال جو ہے نا. یہ میں خود اربعین میں وہاں پر تھا، الحمدللہ رب العالمین. اربعین کے بعد وہ وائٹ ہو چکا ہوا وہاں پر کووڈ کی سچویشن جو ہے بالکل انڈر کنٹرول. کمال بات ہے. اور یہ ہے وہ اللہ کا ہاتھ جو کہ ہم نے پاکستان میں بھی محسوس کیا اور آپ کو کربلا میں بھی اس کی نشاندہی واضح نشانوں کے ساتھ ملتی ہے.